فتح دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب كثيرة نامية متوالية ومتكثرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم لا نسأل من قريش وجبتيها وطاقتيها وفقيها وابنتيها الذين خالف أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں. شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے. عظمت محمد والے محمد علیہ السلام پر بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. ظہور امام کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. تعمیر کے لیے تمام اطباعات عالیہ کی حفاظت کے لیے عظمت غازی عباس پہ بلند ترین صلوات پڑھیں. تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے خصوصاً ایک خطیب اہل بیت مولانا ڈاکٹر عباس علی خوئی صاحب کے جو عشرہ محرم سے سلطان پور میں خطاب کر رہے تھے، انہیں برین اسٹروک ہوا اور آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان کی بھی صحت یابی کے لیے عظمت بیمار کربلا پہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں. جتنے حاضر یہاں تشریف فرمائیں اپنی اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے عظمت محمد والے محمد علیہ السلام پر نعرہ صلوات. قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان قوم ملت، عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء علیہ السلام، فرشی عزائے امام حسین پر بیٹھے ہوئے غم حسین کی آسمان کی تمام روشن کہکشاؤں کو اپنے دست خطابت سے فردن فردن سلام عقیدت عرض کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر حسین کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے. عزیزان گرامی، بڑی پیاری حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو اپنی زندگی کا ایک حصہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں صرف کرتے ہیں. یہاں پہ بیٹھنا بھی کمال ہے، یہاں پہ سو جانا بھی کمال ہے. یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پہ عرش نشین افراد بھی ذکر حسین سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہم جو ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کا مسلسل کر رہے ہیں، خدا کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا، یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے ذکر محمد والے محمد کی طہارت کے ساتھ اپنے وجود کو پاکیزہ بنائیں. عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے. اسلام میں، مذہب خدا میں، دین میں ہر چیز کا ایک سلیبس ہے. جس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے ہالیڈے کے لیے سنڈے کو ہم نے معین کیا، اپنی زندگی کا ایک ایسا مہینہ کہ جس کو ہم نے ویکیشن قرار دے دیا تاکہ ہم اس میں آرام کر سکیں، تو اللہ نے بھی جو اسلام ہمارے لیے پیش کیا، اس میں اللہ نے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر شعبے کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین بنائے ہیں. شب جمعہ جس میں ہم اور آپ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی شریعت کی روشنی میں شب جمعہ تمام راتوں کی سردار ہے. جس طرح روز جمعہ سید الایام کہا جاتا ہے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، اسی طرح شب جمعہ تمام راتوں کی سردار ہے. معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی اللہ دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتا، پورے ہفتے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ اس لیے ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ جب شب جمعہ آ جائے گی تب میں اس کی دعا قبول کروں گا. معصومین بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ میں کم سے کم محمد والے محمد علیہ السلام پر 100 مرتبہ صلوات پڑھا کرو.
مزید اس کے ثواب کے حوالے سے مولا بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہم محمد و آل محمد پر شب جمعہ میں صلوات پڑھتا ہے تو ہر صلوات کے صدقے اور اس کے حوالے سے اللہ اس کو 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 1000 گناہوں کو مٹاتا ہے، 1000 درجات اس کے بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اچانک رسول اللہ منبر پہ بیان کر رہے تھے شریعت کی باتیں، احکام دین، اسلام کے اصول، اسلام کے قوانین، اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر رونے کا سبب کیا ہے، آخر آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے بڑا عجیب سا جملہ ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ روز جمعہ تھا، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے رسول اللہ رونے لگے۔ سامعین میں سے جتنے افراد وہاں نماز جمعہ پڑھنے آئے تھے، جو خطبہ سن رہے تھے، انہوں نے سوال کیا ہے رسول اللہ آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کل شب جمعہ، کل کی رات تمہارے مردوں نے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کل کی رات تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ ہمارے مردے آپ کو رلانے کیسے آ گئے؟ اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، آپ اسے واضح کریں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ شب جمعہ میں روحوں کو آزاد کرتا ہے ہم محمد و آل محمد کی ولایت کے صدقے میں۔ اگر ہم میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ شب جمعہ میں اہل بیت کی ولایت کے صدقے میں ہمارے یہاں نامہ اعمال کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین بیان کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال کا اکاؤنٹ چلتا رہے۔ اور بہترین جو ثواب جاریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہترین اولاد کی تربیت کر کے جائے۔ اگر اولاد نیک ہوگی تو والدین کی تربیت کا اثر یہ ہوگا کہ والدین کا انتقال بھی ہو جائے تو ہر وقت وہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی۔ وہ اگر مجلس اعزا کا انعقاد بھی اگر اولاد کرے گی تو اس کا بھی ثواب والدین تک پہنچے گا۔ اگر اس نے اپنے پیسے سے اگر مسجد اور عزا خانے میں امام بارگاہ میں قالین کو بچھوا دیا، اگر اس نے ڈینٹنگ پینٹنگ کرا دی، امام حسین کی عزاداری کے نام پہ اس نے تبرک کا انتظام کرا دیا، نیت اگر اسے نہ بھی کی ہو تو چونکہ جس کی اولاد ہے اس کی نسبت سے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ شب جمعہ میں رسول اللہ نے کہا کہ ہماری ولایت کے، آپ کی خدمت میں کل میں نے ولایت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ولایت کا آفتاب بڑا روشن ہے۔ یہ وہ ولایت ہے کہ جس ولایت کے آسمان کے سائے میں اگر کوئی آ جائے تو غدیر کی دھوپ میں بھی اس کے روپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جملے کی قدر کرے عزیزان گرامی، اگر اہل بیت کی ولایت کے آسمان تلے کوئی انسان آ جائے تو وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہر شب جمعہ ہماری ولایت کے صدقے میں اللہ مومنین کی ارواح کو آزاد کرتا ہے کہ جاؤ تم شب جمعہ اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کچھ لے کر آؤ تاکہ تمہارے درجات کو میں اور بلند کر سکوں۔ لیکن تم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے ہو کہ کل جب تمہارے آبا و اجداد کی روحیں تمہارے گھر پہ آئیں تو تمہارے کاموں کو دیکھ کر کہ تم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، لہذا وہ روحیں مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی۔ لہذا مجھے انہوں نے تمہاری شکایت کی ہے، شب جمعہ میں کم سے کم ایک کام یہ کیا کرو کہ کوئی بھی قرآن مجید کا مختصر سے مختصر سورہ پڑھو اور اسے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرو، ان کی نیابت میں اپنے مرحومین کی ارواح کو ہدیہ کرو۔ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، آج تم کسی کے لیے ہدیہ ایصال ثواب کرو گے، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے آنے والی نسل کرے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات۔ عزیزان
عزیزان گرامی، شب جمعہ میں امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص، یہ شب دعاؤں کی شب ہے، یہ شب مناجات کی شب ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم مناجات کریں اللہ کی۔ آج بھی 2022 میں بھی جب شب جمعہ آتی ہے تو جو علماء حضرات ہیں، اہل علم حضرات ہیں، جن کو دین سے واقفیت ہے، جو دیندار ہیں، ان کے گھر میں ایک مہذب طریقے سے ایک بزم سجائی جاتی ہے کہ جہاں پہ حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، دعائے کمیل کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا کہ جب تک آخری امام کی زیارت نہ کر لے۔ اللہ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا شب جمعہ میں ہمارے نامہ اعمال کو وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہفتے بھر میں ہم نے جو کی، دیکھیے ہمارے یہاں کوئی انسان بری ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کی جو نگاہ ہے، اللہ کی جو نظر ہے، جو اللہ نے سی سی ٹی کیمرے لگائے ہیں، اور وہ سی سی ٹی کیمرہ کیا ہے؟ عزا خانے کا، آفس کا کیمرہ، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، ٹرافک کو دیکھ کے آپ نے اسپیڈ روک لی۔ آج کل تو اب ٹرافک پولیس بھی ٹی پی بھی نہیں ہوتا، تب بھی آٹومیٹک گاڑی روک لی جاتی ہے۔ پوچھا گیا بھیا یہاں پہ تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، تو سب نے کہا کہ روکنے والا نہیں ہے لیکن کیمرہ آن ہے، ہم گھر میں بعد میں پہنچیں گے، چالان موبائل پہ پہلے آ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو عزیز و ذہن اتنا بیدار ہو گیا ہے، تو اللہ نے ایک سی سی ٹی کیمرہ نہیں بلکہ 2 سی سی ٹی کیمرے کرامن کاتبین کی شکل میں، ایک دائیں کاندھے پر، ایک بائیں کاندھے پر، یہ آٹومیٹک 24 گھنٹہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے، یہ ہمارے ساتھ اینی ٹائم موجود رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے کہا ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو، ان فرشتوں کو جو دائیں کاندھے پہ ہیں، اگر ان سے ثواب لکھوانا ہے اور ادھر کے فرشتوں سے گناہوں کو مٹوانا ہے، تو آج فرش عزائے امام حسین پہ ہم بیٹھے ہیں۔ میں روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب آپ نے صلوات پڑھا تو نیکی کی تو نیکی کا فرشتہ لکھتا ہے، جب آپ نے کوئی گناہ کیا تو ادھر کا فرشتہ گناہ کو لکھتا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے، آپ بیدار ہیں ماشاءاللہ، زیادہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا نہیں چاہتا، آپ ایک ایسا عمل جان جائیں کہ ایک وقت میں یہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ ثواب لکھتا ہے، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ معصوم بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، ادھر والا ثواب لکھتا ہے، ادھر والا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ گرامی، اللہ نے ہمارے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ کو جاری رکھنے کے لیے کہ تم کبھی بھی اپنے وجود کو، اچھا انسان عقل مند وہی ہے کہ جو اس زندگی کے ہر قدم کو محشر کے میدان میں گزارنے کے قابل بنا دے۔ توجہ فرما، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ شب جمعہ ہے، میں اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچے۔ دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، اس دنیا میں اتنے ہی دن کے لیے آئے ہیں جتنا خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عمر کو لکھ کر کہ اتنی ایج تمہاری ہے۔ یہاں انسان وہ کام کرے کہ جو آخرت میں حساب اور کتاب دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ماشاءاللہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ آ رہے ہیں۔ جو لوگ باہر بغیر کسی کام کے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ فرش عزائے امام حسین پہ چلے آئیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہم حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے 1 درہم جناب سلمان کی خدمت میں پیش کیا اور 1 درہم جناب ابو ذر غفاری کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب سلمان کون ہے؟ کہ جو 10ویں درجے کے ایمان پر فائز، جناب ابو ذر 9ویں درجے کے ایمان پہ فائز۔ دونوں کو رسول اللہ نے 1 درہم دیا، کہا کہ خرچ کرو۔ میں نے کیا کہا کہ دنیا میں اتنا ہی دنیا حاصل کیجئے کہ جتنا قبر سے لے تک محشر تک انسان حساب دے سکے۔ رسول اللہ نے 1 درہم جناب سلمان
ایک درہم جناب ابو ذر کے حوالے کیا، کہا خرچ کیجیے آپ۔ جناب سلمان رسول اللہ کے گھر سے باہر نکلے، ایک سائل ایک فقیر نظر آیا، پورا کا پورا درہم اس کے حوالے اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے سائل کو دے دیا۔ جناب ابو ذر نے کیا کیا، وہ گھر گئے، زوجہ سے پوچھا گھر میں کیا کیا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک پوری لسٹ بنا دی، اس بازار میں گئے، اس بازار میں گئے، اور ایک پورا ذخیرہ خرید کے جناب ابو ذر اپنے گھر پہ لے کر آئے۔ عزیزو دوسرے دن کا سورج جب طلوع ہوا، سلمان بھی رسول اللہ کے پاس آئے، ابو ذر غفاری بھی رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ ایک پتھر تھا کہ جو آگ میں روشن تھا، تپ رہا تھا شعلوں میں۔ رسول اللہ نے جناب سلمان اور جناب ابو ذر کو دیکھ کر کہا، اے سلمان ذرا سا اس پتھر پہ جائیے، کل جو میں نے 1 درہم دیا تھا آپ نے کہاں خرچ کیا، اس کا حساب اس پہ کھڑے ہو کے دیجئے۔ زندہ باد مولا سلامت رکھے۔ جناب سلمان گئے اور کہا، اس پہ کھڑے ہوئے اور لمحے بھر میں، یا رسول اللہ خدا کی راہ میں نے دے دیا، فوراً نیچے آ گئے۔ ابو ذر پریشان ہو رہے ہیں، توجہ فرمائیں، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، سلمان، یا رسول اللہ آپ نے جو دیا میں نے خدا کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندے کو دے دیا۔ اب ابو ذر کے ماتھے پہ پسینہ، کیا ہوگا، میں کتنی دیر میں نے وہاں کچن کا سامان خریدا، وہاں فلاں چیز میں نے خریدی، وہاں سے میں نے اس بازار میں، اب وہ یاد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے پیارے صحابی کے چہرے کو متغیر دیکھا، کہا کہ اے ابو ذر پریشان نہ ہو، یہاں مجھے ایک مطلب بتانا ہے کہ دنیا سے اتنا ہی لو کہ جتنا آخرت کے میدان میں حساب دے سکو۔ جب اس پتھر پہ کھڑے ہونے میں اتنے پسینے نکل رہے ہیں تو محشر کے میدان میں انسان کیسے حساب دے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے مل جل کے عظمت محمد والے محمد پر صلوات۔ اتنا ہی حساب کو، اچھا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 14 معصومین کو ہمارا شافع محشر بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی ولایت ایسی ہے کہ اس ولایت کا کرشمہ قبر سے باہر بھی ہے اور قبر کے اندر بھی ہے۔ کل دوران مجلس میرے بیان میں ایک جملہ آیا تھا کہ علی کی ولایت ہمیں کہیں رسوا نہیں ہونے دیتی۔ بات سچی ہے، اہل بیت کی ولایت ہمیں کہیں رسوا، کہیں بے عزت، کہیں ذلیل، ہر جگہ اہل بیت کی ولایت ہمیں عزت عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، علی والے غریب ضرور ہو سکتے ہیں، ذلیل نہیں ہو سکتے۔ شاید جملہ نہیں پہنچا دیدانے گرامی، میں چاہتا ہوں کہ قرآن فضائل محمد والے محمد کی سبھی تلاوت کریں۔ ہم اور آپ ذکر محمد والے محمد میں بیٹھ، میں نے کہا علی والے غریب ہو سکتے ہیں، ذلیل نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کی فضیلت سن کے جو خوش نہ ہو، اللہ قیامت تک اسے خوشی نصیب نہ کرے۔ میں نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر آج تک تمہارا رہ گیا، مولا سلامت رکھے جنہوں نے سمجھ لیا وہ شعر۔ میں نے کیا کہا، علی والا غریب ہو سکتا ہے، ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آپ اردو سمجھنے والے حضرات ہیں، فقط ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کتنا اس وقت 10:30 پر علی کے فضائل کے آسمان تلے کس قدر بیدار ہیں۔ ایک شعر فقط، جب شعر اچھا ہو تو ایک شعر ہی شعر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک شعر، اب میں سب کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی کے بغض میں، علیل کہتے ہیں بیمار کو، عین لام یہ لام، علیل یعنی بیمار۔ علی کے بغض میں جو شخص بھی علیل ہوا، توجہ فرمائیے گا، اگلے مصرے پہ میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا۔ علی کے بغض میں جو شخص بھی علیل ہوا، علی کے بغض میں جو شخص بھی علیل ہوا، جلیل نام بھی رکھ کر کے وہ ذلیل ہوا۔ جو لوگ اس وقت اہل بیت کی ولایت اور فضیلت سننے آئے ہیں، انہیں میں آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، زبان کا تلفظ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں کی حرکتوں میں دیکھیے کہ ہر جگہ نحوست ہے۔ اہل بیت کی ولایت کا جس کے دل میں سورج روشن ہے، قبر سے باہر بھی عزت کے ساتھ رہتا ہے، قبر کے اندر بھی عزت کے ساتھ رہتا ہے۔
کمال کس کا ہے؟ علی کا کمال ہے۔ دوستی کرنا ہے تو ایسے سے کرو کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ قبر کے اندھیرے میں بھی میں آؤں گا۔ ایسے کو اپنا دوست بنانے سے کیا فائدہ کہ جو نبی کے آواز دینے پر بھی نہ آیا ہو؟ ایسے کو پکارنے سے کیا فائدہ کہ نبی بلاتے رہے اور نبی کی آواز پہ وہ چلے گئے۔ اچھا بعض دفعہ تو میدان میں ایسے بھاگتے تھے اور جاتے تھے تو بہت دیر میں، رسول اللہ کہتے تھے جاؤ جہاد کرنا ہے، تو جاتے بہت دیر میں تھے اور واپس بڑی جلدی آتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو یہ کہتے تھے ہم نہیں آئے ہیں بلکہ میرا گھوڑا لے کے آیا ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، بھیا جو گھوڑے کو نہیں سنبھال سکتا وہ اسلام کو کیا سنبھالے گا؟ جو ایک اسب با وفا کو نہیں سنبھال سکتا وہ نظام اسلام کو کیا سنبھالے گا؟ بہرحال علی کی ولایت، اہل بیت کی محبت کا کرشمہ کہ داعش نے جب سیریا میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے پر عزیزان گرامی علی کی ولایت کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیجیے گا کہ خدا نے ہمیں بن مانگے اتنا عظیم تحفہ دیا ہے۔ جب یہ لوگ سیریا پہنچے، جب شام پہنچے تو انہوں نے جناب زینب کے روضے کو مسمار کرنا چاہا، لیکن اللہ سلامت رکھے ان عزاداروں کو، ان زائرین کو۔ دنیا کے گوش و کنار سے اپنے اپنے گھروں سے لوگ نکل کر جناب زینب کے روضے کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور آج بھی سیریا میں جناب زینب، جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت کی خاطر لوگ حفاظت پہ مامور ہیں۔ اللہ ہماری جان کو بھی اتنا مقدس بنا دے کہ اہل بیت کی ولایت کے دفاع میں ہم شہید ہو جائیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جب یہ لوگ پہنچے تو جناب زینب کے روضے سے 25 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ، یا غالباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ مولا علی کے ایک صحابی جن کا نام جناب حجر تھا، حضرت حجر بن عدی، بہت مولا کے محب تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور مولا سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرتے تھے۔ جب شام کا حاکم اہل بیت کے شیعوں کو دیکھتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ دولت سے انہیں خرید لیا جائے، دولت پہ نہیں خرید سکتا تھا تو انہیں جان کے قتل کی دھمکی دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود جناب حجر نہیں اس کے ہاتھ آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم علی کا جو دائرہ ہے، علی کا ہاتھ ہے، علی کا ساتھ ہے، علی کی بیعت سے اگر انکار نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جناب حجر نے کہا کہ ہم تو زندہ ہی رہتے ہیں علی کی ولایت کے دفاع میں، ہم تو اسی لیے زندہ ہیں کہ ہمیں علی کی محبت میں شہادت مل جائے۔ جناب میثم کی حیات آپ دیکھیں، علی بن ابی طالب ایک دن جناب میثم کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جناب میثم تمار علی کا وہ شیعہ تھا کہ جناب میثم کا نام جو ہے میثم تھا، تمار عربی میں تمر کھجور کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ کاروبار کرتے تھے، بڑے بزنس مین تھے، تو تمر سے تمار بنا، حضرت میثم کو میثم تمار کہا جانے لگا۔ اتنا زیادہ علی سے محبت اور مولا کی تعلیمات پر جناب میثم عمل کرتے تھے کہ علی اتنا زیادہ اپنے میثم سے محبت کرتے تھے کہ کبھی کبھی علی ابن ابی طالب جناب میثم کی دکان پہ آ جاتے تھے اور میثم کو کہیں جانا ہوتا تھا تو علی کہتے تھے کہ میثم جاؤ تم بازار کا کام کر کے آؤ، میں تمہاری دکان چلاتا ہوں۔ شاید جملہ نہیں پہنچا۔ عزیز و علی اتنا اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں کہ علی کہتے ہیں تم اپنا کاروبار دیکھتے رہو، میں تمہارا کاروبار دیکھوں گا۔ اب جناب میثم کو ایک دن مولا نے کہا میثم تمہیں میں بات بتاؤں تمہارے مستقبل کی؟ تو جناب میثم نے کہا مولا بتائیں۔ کہا کہ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو اسی درخت پہ تمہیں میری محبت میں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب میثم کو، اے میثم یہ جو درخت دیکھ رہے ہو یہ درخت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے تختہ دار ہے، میثم اسی درخت پہ تمہیں دار پہ پھانسی دی جائے گی۔ جناب میثم تمار جیسے یہ جملہ سنتے ہیں، اب روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد لوٹے میں پانی لیتے ہیں اور پانی لے کر اس درخت کے جڑ میں جا کے اسے سینچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاید جملہ نہیں پہنچا میں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسی درخت پہ ڈیلی جا کے پانی ڈال رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے میثم یہاں درخت پہ پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ میثم کہتے میرے مولا نے کہا ہے میری محبت میں تمہیں یہاں پھانسی دی جائے گی، میں اس درخت کو روزانہ پانی پلا کے
تر و تازہ کر رہا ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ سوکھ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی، یہ ولایت ہے، یہ محبت اہل بیت کا کرشمہ کہ جناب میثم نے کہا کہ ہم اس درخت کو اپنے لیے زندگی کا مقدر سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ علی کے عشق میں، علی کی محبت میں مجھے دار پہ لٹکایا جائے گا۔ بڑی دور سے آپ لوگ آتے ہیں، میں انشاءاللہ وقت کے اندر مجلس تمام کر دوں گا تاکہ آپ اپنے اپنے وقت پہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ عزیزو، جب بنی امیہ کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے یزید نحس کے ناجائز کیڑے مکوڑے جو جناب مختار کی تلوار سے زندہ مصلحتاً بچ گئے تھے، شاید جملہ نہیں پہنچا دیرانے کے نام، جو زندہ جناب مختار کی تلوار سے مصلحتاً بچ گئے تھے، وہ جب 2013 میں شام پہنچے تو شام پہنچنے کے بعد جناب حجر کی قبر کے پاس گئے اور جناب حجر کی قبر کے آسمان کے شامیانے کو چاک کیا۔ کل کا جملہ یاد رکھیے گا۔ اب جو جناب حجر کی قبر کو چاک کیا، کیا دیکھا؟ صدیوں پہلے 1300 سال 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، اس زمانے میں جناب حجر دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور قبر کو جب کھولی گئی، جب قبر کے سینے کو چاک کیا گیا تو دشمنوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسی وقت اسے لٹایا گیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسی وقت علی کا چاہنے والا تھک ہار کے کوئی آرام کر رہا ہے بستر پہ۔ جناب حجر بن عدی کا کمال نہیں تھا، علی کی ولایت کا کمال تھا۔ میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دوں گا کہ بھیا تم نے ایک سی ڈی آن کی ہے، ذرا دوسری سی ڈی آن کرو۔ رسول اللہ صدیوں سے نہ ادھر دیکھ پاتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صدیوں سے پریشان ہیں۔ پیغمبر اسلام مدینے میں آپ چلے جائیں، آپ آج تک مجھے بتا دیں کہ کبھی کوئی تاریخ نکلی ہو کہ رسول اللہ کی قبر پہ معجزہ ہوا ہو؟ کبھی کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ کی قبر پہ معجزہ ہوا ہو؟ اس لیے معجزہ نہیں ہوتا کہ کہیں ان کے چاہنے والے یہ نہ کہہ دیں کہ ادھر اور ادھر سے معجزہ ہوا۔ کسی نے یہ کہو کہ مدینے میں معجزہ ہوا، نجف میں ہو جاتا ہے، حسین ٹکری میں ہو جاتا ہے، جوگی رام پورا میں ہو جاتا ہے، گہانودن میں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نام ہے، اس گھرانے سے منسوب ہے یہ گھرانہ کہ جہاں پہ ہمیشہ اعجاز اور کرشمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ لوگ جناب حجر کی قبر پہ آئے، ابھی تک جو لوگ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے تھے، میں انہیں افطار کرانا چاہتا ہوں۔ علی کی ولایت کو محسوس کرنا، جیسے حجر کی قبر کے آسمان کے شامیانے کو چاک کیا، علی کے دشمن کو دن میں ستارے نظر آنے لگے۔ علی کے عشق کا زندہ یہ معجزہ دیکھو، علی کا عشق بھی کیا کیا کمال کرتا ہے۔ علی کے عشق کا زندہ یہ معجزہ دیکھو، علی کا عشق بھی کیا کیا کمال کرتا ہے۔ لگا ہے دیکھ کے ابن عدی کی میت کو علی لحد میں بھی کتنا خیال کرتا ہے۔ سلامت رہے آپ تعریف دیکھیں کہ علی لحد میں بھی، یہ علی کی ولایت کا کمال ہے کہ علی نے ہمیں پروجیکٹ وہاں بھی کیا، وعدہ علی کا ہے کہ وہاں آؤ گے تو میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ لیکن میں ایسے لوگوں سے کہوں گا بھیا تم نے ایک سی ڈی آن کی ہے، ذرا سا سریا سے مکہ ہوتے ہوئے کہیں اور جاؤ۔ اب جو لوگ خاموش ہیں میں انہیں اس حوالے سے آواز دینے جا رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا کرشمہ دیکھیں۔ لگا ہے دیکھ کے ابن عدی کی میت کو علی لحد میں بھی کتنا، علی کے سچے تھے عاشق تبھی تو تربت نے، توجہ فرمائیے گا، علی کے سچے تھے عاشق تبھی تو تربت نے رکھا ہے۔ ابن عدی کو سنبھال کر دیکھو، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر آپ اہل بیت علیہ السلام کے در کے فقیر کیوں ہیں؟ آپ علی بن ابی طالب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ نام اتنا محترم نام ہے کہ یہ نام یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا،
محشر میں بھی اچھا۔ میں روایت آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے مولا کائنات کی ولایت کے صدقے میں پانچویں امام بیان کرتے ہیں، من ماتا، جو بھی شخص مرتا ہے، من ماتا مومن فدخل، جو بھی میرا چاہنے والا جس کے دل میں ہماری ولایت کا ایمان روشن ہوتا ہے، فدخل معہ، اس کے ساتھ قبر میں، فی قبر یعنی اکیلے لہد میں نہیں جاتا، بلکہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 صورتیں ہوتی ہیں، 6 چہرے ہوتے ہیں کہ جو اس صاحب قبر کے ساتھ اس کا دوست بن کر قبر میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں امام کی حدیث ہے، کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا مولا وہ تمام 6 چیزیں ہیں کیا؟ تو مولا کائنات کے اس وارث نے کہا کہ ہمارے جب کوئی چاہنے والے اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کرے کہ آج کی اس مجلس کا ثواب اللہ ہمیں قبر میں عطا کرے۔ جمعہ ہے لہذا میں نے اسی سے مربوط آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی تاکہ قبر یاد رہے، تب ہم قبر سے باہر قبر کا انتظام کر سکیں۔ مولا نے کہا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ 6 صورتیں انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں، اور یہ 6 صورتیں بہت زیادہ چمکدار روشن ہوتی ہیں۔ ان میں ایک صورت، ایک چہرہ وجیح شکل جو سب سے زیادہ خوشبودار، جو سب سے زیادہ روشن چمکدار، یہ 6 صورتیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ جو 6ٹھی صورت جو ہے جو سب سے زیادہ روشن چمکدار، سب سے زیادہ خوشبودار جس کا وجود ہے، وہ ان سب سے سوال کرتا ہے یہ چہرہ کہ اپنا اپنا تعارف پیش کرو، تم ہو کون؟ تو یہ تمام صورتیں بیان کرتی، انا الصلاۃ، میں اس کی نماز ہوں جو یہ اول وقت پہ پڑھتا تھا، میں وہ نماز اللہ نے مجھے اس کے ساتھ ایک انسانی خوبصورت شکل میں بنا کر اس کا دوست بنا کے قبر کے حوالے کیا ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا تعارف پیش کریں، اس نے کہا کہ انا الصوم، میں وہ روزہ ہوں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتا تھا۔ تیسرے سے پوچھا گیا انا الزکوٰۃ، یہ وہ ثواب ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے اوپر واجب قرار دیا اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر وقت پہ نکالا کرتا تھا۔ ایک چہرہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا کہ مجھ پہ اللہ نے کوئی چیز واجب نہیں قرار دی تھی، صاحب قبر کے اوپر اللہ نے کوئی چیز واجب نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو تمہارے پڑوس میں اگر کوئی میرا بندہ بھوکا ہے تو اس کے لیے روٹی کا انتظام کر دو، اگر کوئی علی کا چاہنے والا بے روزگار ہو گیا ہے، تم سے اگر کام ہو سکتا ہے تو اس کے لیے روزی کا انتظام کر دو۔ واجب نہیں تھا، لیکن اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس نے اس کام کو انجام دیا کہ جو اس کے اوپر اللہ نے واجب قرار نہیں دیا۔ میں وہ نیکی ہوں کہ جو آج اس کے ساتھ، اس کی مونس و ہمدم کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اب یہ 5 اور یہ 6 صورتیں، ایک پاؤں کی جانب، ایک اصحاب یمین دائیں جانب، ایک اصحاب یسیر بائیں جانب، ایک اس کے سر کی طرف، ایک آگے، ایک پشت پہ۔ اب یہ تمام صورتیں اس صورت سے سوال کرتی ہیں کہ ذرا آپ اپنا تعارف پیش کریں کہ آپ سب سے زیادہ روشن ہیں، آپ سب سے زیادہ خوشبودار ہیں، آپ ہیں کون؟ آپ کو اللہ نے یہ شرف کیسے عطا کیا؟ تو وہ سب سے روشن جو چہرہ ہے، جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے جو جواب دیا، انا الولایۃ علی بن ابی طالب، میں علی کی ولایت ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھتے حضرت محمد۔ اللہ نے ہمیں اس قبر سے باہر جو رکھا ہے، یہ ہمیں عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے ان کاموں سے بچا کے رکھو کہ جن کاموں نے تمہیں یزید کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اگر حسین کا نام لیتے ہو تو حسین کی عزاداری سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، معصیت الہی سے دور رکھو۔ شب جمعہ میں ایک فرشتہ آسمان پہ نمودار ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے طلوع فجر تک اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم میں کوئی اگر مریض ہے، اگر شفا چاہیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آئی دعا کرے۔ روایت ہے یہ معصومین علیہ السلام کی حدیث، اور طلوع فجر تک وہ آواز دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگ لو،
बदनसीब हैं वो अफराद कि जो शब जुमा में अल्लाह से बग़ैर मांगे सो जाते हैं। और यहाँ तक कि तुलू हत्ता मतलअल फज्र, तुलू फज्र तक ये फरिश्ता आवाज़ देता है, अगर तुम में कोई बेरोज़गार है तो अल्लाह ने मुझे भेजा है कि तुम मुझसे रिस्क मांगो, मैं रिस्क तुम्हें आज फराहम करने के लिए आया। अगर तुम में कोई तंगदस्त है तो अगर अपने दस्त को ज़बरदस्त बनाना चाहता है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तुम्हें आज अता करेगा। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हम उस वक्त जब अपने आप को दीन से दूर कर लेते हैं, और हुसैन नाम है हमें दीन से करीब करने का। शब जुमा जहाँ बहुत सी मुनासबतें शब जुमा की हैं, वहाँ एक मुनासबत यह है कि आज की शब हमारे नामा आमाल वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हदीस मैं मौला की आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इमाम बयान करते हैं, वो अक्सर दुआ बेताजिल फरज व इन्न ज़ालिका फरज। ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने वालों, वो अक्सर दुआ बेताजिल फरज व इन्न ज़ालिका फरज। मेरे ज़हूर के लिए कसरत से दुआएं करो। अल्लाह अकबर। इमाम खुद मरसिया पढ़ते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों को देखकर कि जो मेरे सदक़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने फरामोश कर दिया है। इमाम ज़माना, हम और आप ग़म हुसैन के फ़र्श पर बैठकर फ़कत अश्क बहाते हैं, लेकिन ज़ियारत नाहिया के फ़िक्रों को पढ़ें। वक्त का इमाम मरसिया पढ़ता है कि मौला, ए मेरे जद हुसैन, काश के मैं करबला में होता तो मैं आपके हमरिकाब अपनी शहादत पेश कर देता, लेकिन मौला मैं आपके शहादत के बहुत बाद इस दुनिया में मैंने ज़हूर किया, मेरी विलादत हुई। मौला मैं आपके गम में सदियों से और सदियों तक खून के आंसू रोता। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम का। इमाम ज़माना का मरसिया कि मैं अपने जद हुसैन पर खून के आंसू रोता। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर इमाम की खिदमत में इमाम के चाहने वालों के कोई ऐसे आमाल पहुँचते हैं कि जो आमाल इमाम के चाहने वालों के शायान शान नहीं होता, आग़ाए सिस्तानी दामद-ए-लौलाली बयान करते हैं कि अगर तुम वक्त के इमाम से करीब होना चाहते हो तो रोज़ाना अपने वक्त के इमाम से गुफ्तगू करो। शब जुमा है, शब याद इमाम ज़मान है, शब मुनाजात इमाम ज़मान है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन है। आग़ाए सिस्तानी ने कहा कि मैं रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद अपने वक्त के इमाम से गुफ्तगू करता हूँ। लोगों ने पूछा कि आग़ा कैसे हम इमाम ज़माना से गुफ्तगू करें, वो कौन सी दुआ है कि जिसके ज़रिए हम अपने वक्त के इमाम से गुफ्तगू करें। आग़ाए सिस्तानी ने कहा कि किसी बेटे को बाप से गुफ्तगू करने के लिए दुआ की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह, हम और आप अपने वक्त में इमाम को नहीं देख सकते, लेकिन वाक़यात भरे पड़े हैं कि कैसे कैसे लोग, इसी हिंदुस्तान के कई ऐसे वाक़यात हैं कि जो एक मोची था, जूता सीने वाला इंसान था, उसने जब अपने तज़किए नफ्स के हवाले से काम किया, जब उसने अपने किरदार में किरदार हुसैनी को पैदा किया, अपने अखलाक में अखलाक अलवी को पैदा किया, तो वाक़यात है, तारीख़ ये है कि वक्त के इमाम से उसकी मुसलसल मुलाकात होती थी। आज हम और आप करबला वालों के गम में गमज़दा होने के लिए 5 मुहर्रम की तारीख़ किस तरह गुजर गई। आज हम और आप इमाम हुसैन के गम में मग़मूम हैं, गमज़दा हैं, लेकिन इस गम के साथ हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से काम में भी मसरूफ़ हैं। हुसैन हमें 24 घंटा अपनी खिदमत के लिए नहीं बुला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम और आप अज़ाख़ाने में आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी उसके बावजूद इमाम हुसैन हमें खाली हाथ नहीं वापस करते। इमाम हुसैन ने हमें हमारे एक अश्क पर कि जो इमाम हुसैन के गम में हम बहा देते हैं, उस एक अश्क पे मासूम बयान करते हैं कि अल्लाह ने जन्नत को वाजिब करार दिया। फल्लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब है कि जिसने हुसैन के गम में एक कतरा आंसू बहाया है। आज मरसिया है उस 2 नन्हे शहजादों का कि जिसे जनाब ज़ैनब ने बड़े ही प्यार से पाला था, बड़े ही प्यार से, नाज से, बहुत ही एहतमाम के साथ अपनी आगोश में जाफ़र तैयार के पोते को, अब्दुल्ला के फ़र्जंद को, अली के नवासे की परवरिश की थी। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, आप देखें कि तारीख़ करबला में
जितने भी शहीद हुए हैं, जो लोग भी आए हैं, सब ने अपने को कुर्बान कर दिया, सब ने अपने बच्चों को भुला दिया, सब ने अपने भाई को निसार कर दिया, इसलिए कि हुसैन पर कोई ज़ख्म ना आए। अजरकुमुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जब मसाइब होता है ना तो 3 बीबियाँ बड़ी दूर से आती हैं। एक 4 साल की सकीना है, एक शाम से ज़ैनब आती है, और एक जन्नतुल बकी कि जिसकी कब्र भी टूटी है, जिसकी पसलियाँ भी टूटी हैं। ये तीनों बीबियाँ उस वक्त आती हैं कि जब मसाइब होता है, हमारा बहुत ही अदब के साथ फर्श पे बिठाए जाते हैं, लेकिन ये बीबियाँ पूरी मजलिस वहाँ पे बैठती हैं कि जहाँ पे हम अपनी नालैन उतार के आते हैं। लेकिन जैसे ही ज़ाकिर मसाइब बयान करता है, फ़ातिमा हाथ में रुमाल लेकर मजलिस अज़ा में आ जाती हैं। ए मेरे लाल की अज़ादार, मैं तुम्हें सामान शिफात अता करूँगी। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अज़ादारों, शर्मा कर न रोया करो, चीखे मार के रोया करो। ये सोच के रोना कि पता नहीं किसके करीब हुसैन की दुखियारी माँ आ गई हो। ए शहजादी, आपके लाल के इतने गरीब अज़ादार आ जाए हैं। ए बीबी ज़ैनब, आपने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, आपने उन मोहम्मद पे आंसू नहीं बहाए। आज आपके लाल का मातम होगा, आज आपके लाल का मरसिया होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ओन की उम्र कम है, मोहम्मद का उम्र का बचपने का आलम है। दोनों शहजादे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ए भैया, जब हम मदीने में थे तो अम्मा ज़ैनब हमें अपने हाथों से खिलाती थी। ए भैया, जब हम मदीने में होते थे अम्मा अपनी आगोश में सुलाती थी, लेकिन पता नहीं कल रात से ऐसा क्या हो गया है कि अम्मा ने हमारी तरफ देखा तक नहीं है, हमारे बाबा भी नहीं है। दोनों बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कहते हुए छोटा बेटा मोहम्मद कहता, भैया आओ अम्मा ज़ैनब से पूछ ले क्या हमसे कोई खता हो गई है। अब ये दोनों खैमे में आए। ए अम्मा, आप तो बहुत प्यार करती थी, ए अम्मा अपने हाथों से खिलाती थी, कल रात से ऐसा क्या हो गया कि आप निगाह भी नहीं कर रही हैं। ज़ैनब ने निगाह को मोड़ लिया। अरे कल रात से, सुबह आशूर से अभी तक बहुत से लोग इस दुनिया से मेरे भैया पर अपनी जान कुर्बान करके चले गए, तुम अभी तक जिंदा हो। अल्लाह, मातम करके उठना अज़ादारो, यही आवाज़ अहले बैत को पसंद है। अल्लाह आपको अजर अज़ीम इनायत करे। ए बेटा, अगर तुम चाहते हो माँ राज़ी रहे, जाओ मेरे भाई पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। और ने कहा, ए अम्मा, मामू की खिदमत पे हम कितनी बार गए, मामू इजाज़त नहीं देते। ए अम्मा, आप ही मरने की इजाज़त दिला दीजिए। अल्लाहु अकबर, कैसी माँ थी ज़ैनब। दोनों बच्चों के हाथों को थामते हुए हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन समझ गए आज हुसैन गरीब हो गया है, आज हुसैन बेसहारा है। हुसैन तरफ गए, जमीन पे बैठते हैं। ए ज़ैनब, ए बहन, इन बच्चों के मरने की इजाज़त मांगने आई हो। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ने इजाज़त दे दी। अल मुख्तसर, दोनों ने माओं को कहा, ए अम्मा अब तो राज़ी हो। ए अम्मा, हम नहर फुरात पे जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। ए अम्मा, आप जब ज़हरा की बारगाह में जाएंगी तो देखिएगा आपका चेहरा बुलंद होगा। दोनों घोड़े पे बैठते हैं। अब जो मख्तल में आए वो जंग की, और जंग करते करते फुरात की तरफ आए। और ने देखा कि मोहम्मद फुरात के करीब आ गए, घोड़े को तेज किया। ए मोहम्मद, पानी न पीना, अम्मा ज़ैनब नाराज हो जाएंगी। अल्लाह, हाँ दादारो, दोनों ने जंग की। जाफर तैयार की जंग की याद आई, अली इब्न अबी तालिब की जंग याद आ गई। एक मलून ने कमीनवार से वार किया, घोड़े से जमीन पे आए। मोहम्मद ने ओन को देखा, ओन ने मोहम्मद को देखा। अम्मा हमसे राजी हो जाए। हुसैन दोनों के लाशे को मख्तल से ज़ैनब की खिदमत में लाते हैं। ज़ैनब ने मातम नहीं किया, ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाया। ए अल्लाह, तेरा शुक्रिया, ज़ैनब का हदिया कबूल कर। ज़ैनब अभी तक रोई नहीं थी, मातम नहीं हुआ था, लेकिन अजीजों, उस वक्त मातम करके उठना, उस वक्त ज़ैनब तड़प गई कि जब शहादत के बाद एक एक सर को जब लाया जाने लगा, ये कासिम का सर, उम्मे फरवा आगे बढ़ी,
अकबर का सर, लैला आगे बढ़ी, तमाम सर जब आए, दो छोटे सर आए, जब कोई आगे न बढ़ा, शाम की औरत ने कहा मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ इसकी माँ जिंदा न हो। अरे ज़ैनब तरफ गई, अरे ऐसा न कहा, मैं ज़ैनब उसकी माँ जिंदा हूँ, लेकिन मैं अपने भैया हुसैन पर गिरिया करूँ। رضن قضائے تسلیم علی عملہ بارگاہ محمد والے محمد کا واسطہ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے، تجھے واسطہ ہے عظمت محمد شہزادے محمد علیہ السلام کی شہادت کا جتنے حاضرین نشین فرمائیں سب کی دعاؤں کو قبول کیجیے۔ مولانا محمد والے محمد کا واسطہ تمام ایمان کو خصوصاً مولانا ڈاکٹر عباس علی کوئی صاحب